السلام علیکم فقیر ویس بھائی حاضر خدمت ہے. پیش خدمت ہے ایک روحانی اور اصلاحی علامتی کہانی جس کا عنوان ہے تقدیر زند خندہ. یہ کہانیوں کی کتاب میری فقر فقیری کے نام سے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے چھپی تھی، تو یہ کہانی بھی اسی میں شائع ہوئی، یعنی کہ کتاب کا حصہ ہے. تو میں چند دوستوں اور پیارے درویش و فقیروں کی فرمائش پہ یہ کہانی پڑھنے لگا ہوں. یقیناً آپ کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگی اور آپ ضرور اسے داد دیں گے. تو سماعت فرمائیے کہانی تقدیر زند خندہ. کھانے میں کچھ نمک زیادہ پڑ گیا تھا. خاوند نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو نمک کی زیادتی نے اسے لقمہ تھوک دینے پر مجبور کر دیا. اس نے اپنی بیوی کو نزدیک بلا کر خشم آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو؟ بیوی نے جواب دیا، 3 برس. خاوند نے کہا، اتنا عرصہ میں تمہیں ہنڈیا پکانے کا سلیقہ بھی نہیں آیا؟ اور پھر اس نے چولہے کے نزدیک پڑی پھونکنی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، جس کے نتیجہ میں وہ بے ہوش ہو گئی اور کافی دیر بے ہوش پڑی رہی. تو خاوند اسے ہسپتال لے گئے، جہاں وہ 3 دن تک بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی. نرس اسے انجیکشن دینے کے لیے اس کے کرتے کی آستین اوپر کر رہی تھی کہ اسے ہوش آ گیا. اس نے نفرت آمیز لہجہ میں کہا، کون ہو تم؟ ڈاکٹر کی داشتہ زانیہ، مجھے اپنے گندے ہاتھ نہ لگانا ورنہ. اور وہ چیختے ہوئے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی. نرس نے غصہ میں آ کر اسے 1-2 تھپڑ مارا. نرس نے غصہ میں آ کر اسے 1 تھپڑ دے مارا تو اس نے نرس کا بازو پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، ہرافا، حرامزادی، تم نے ڈاکٹری کے مقدس پیشہ کو داغدار کر دیا. خداوند تمہیں غرق کرے. خاوند کے ہوتے ہوئے تم ڈاکٹر کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رکھے ہیں. اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا. اس نے جبراً اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا. 4 پہر بعد ہوش آنے پر ڈاکٹر نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر کے اس کی ذہنی حالت کا جائزہ لینے کے لیے چند سوالات کیے. اس دوران اس نے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ نرس آپ کو گمراہ کر رہی ہے. یہ اپنے مزدور خاوند کو زہر دے کر قتل کرنے کے بعد آپ سے شادی کرنے کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے. ڈاکٹر نے اندازہ لگایا کہ دماغ پر چوٹ لگنے کے باعث اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی ہے اور یہ کسی کی شکل دیکھتے ہی اس کے خفیہ حالات جاننے کے قابل ہو گئی ہے. اگلے دن ڈاکٹر نے اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا. پہلے پہر وہ گھر میں چارپائی پر پڑی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گئی، لیکن وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی. معافی چاہنا. اب جو بھی اس کے سامنے آتا اس کے راز فاش ہو جاتے. اس کی ساس اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا، اے بڑھیا، شادی سے پہلے تو محلے کے ایک لونڈے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی نا؟ پھر 1 ماہ بعد تجھے تنہا چھوڑ کر وہ غائب ہو گیا تھا.
تو پھر واپس چلی آئی۔ تیرے والدین نے چپکے سے تیرا نکاح ایک ممر آدمی سے کر دیا جس نے 3 ماہ بعد تجھے طلاق دے دی۔ پھر تو نے ایک اور آدمی سے نکاح کر لیا۔ یہ جو میرا خامد ہے نا، تیرے پچھلے شوہر کا تخم ہے، جسے میرا سسر اپنا بیٹا مانتا ہے۔ وہ اپنے خامد کے بارے بھی سب کچھ بک دیتی کہ وہ کہاں گیا تھا، کس کس سے ملا اور دن بھر کیا کرتا رہا۔ خاندان کی عورتیں اپنا بھید کھلنے کے خوف سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں چھٹی حزب دار ہونے پر لوگوں کی منفی قسم کی باتیں ہی اس کے سامنے کیوں آتی تھیں۔ سبھی افراد کے گناہ، جرائم، خامیاں ہی تو اس پر ظاہر ہو جاتی تھی نا۔ کیا ہر آدمی گناہ گار ہے، پاپی ہے، عصیاں ہے، خطا کار ہے، عصیاں کار ہے، خطا کا پتلا ہے، کیا ہے؟ ایک دن اس کی ساس اپنے پیر صاحب کو اس کا روحانی علاج کے لیے اپنے گھر لائی۔ پیر صاحب تنہائی میں اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے پیر صاحب کا سارا کچا چھٹا کھول دیا۔ اس نے پیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ موضیہ ککے والا کے مراسی ہیں اور چوڑی والا میں جا کر سید بن کر پیری مریدی کا کاروبار کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ایک ماچھر کو اغوا کر کے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ پیر صاحب نہایت چلاک اور زمانہ ساز تھے۔ انہوں نے اس کی ساس سے کہا کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے، اس کے علاج میں 5-6 ماہ لگ جائیں گے، اسے ہمارے آستانے پر چھوڑ آنا۔ پیر صاحب نے اسے اپنا موکل بنا لیا۔ وہ اسے اپنے آستانہ پر ایک کوٹھڑی میں الگ رکھتے تھے۔ جب کوئی مریض آتا وہ اسے طلب کر کے اسے سامنے بٹھا دیتے۔ وہ مریض کی شکل دیکھتے ہی اس کا سارا ماضی کرید ڈالتی۔ پیر صاحب حسب ضرورت مریض کے لواحقین کے پاس بٹھا دیتے یا انہیں باہر بھیج دیتے۔ لوگ سمجھتے کہ پیر صاحب کوئی کلام پھونکتے ہیں، تو اس کلام کے زور پر ساری باتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ جب پیر صاحب کہتے کہ اس پر آسیب یا جھن بھوت کا اثر ہے، تو وہ یہ بھی کہہ دیتی کہ نہیں، اسے فلاں بیماری ہے یا کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس طرح پیر صاحب کے کاروبار پر اثر پڑتا۔ اسی لیے وہ مریض کی شکل دکھا کر مریض کو باہر بھجوا دیتے تھے۔ ایک دن پیر صاحب کے پاس ایک عورت آئی جس کے زیورات چوری ہو گئے تھے۔ پیر صاحب نے کہا کہ جس پر شک ہے اسے ہمارے پاس لے آؤ یا ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ ہم اپنے موکل کی مدد سے شکل دیکھ کر بتا دیں گے کہ وہ چور ہے یا نہیں۔ وہ چور ہے یا نہیں۔ عورت ذمہ دار گھرانے کی تھی۔ اس نے اپنے سارے گھر والوں کو اپنے گھر پر بلا کر پیر صاحب کو مدعو کیا۔ پیر صاحب کے معمول نے فوراً ایک شخص پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ چوری اس شخص نے کی ہے اور زیورات فلاں دکان پر فروخت کر دیے گئے ہیں۔ چور اثر و رسوخ کا مالک تھا، اس لیے اس نے اس کے خلاف کارروائی نہ کی ہے اور وہ پنچایت میں جھوٹی قسم کھا کر بری الذمہ ہو گیا ہے۔ چند ہی دن بعد چور نے رات کے وقت اسے اغوا کر کے ایک گاؤں میں بھیج دیا جہاں اس کا گرو وارداتیں کیا کرتا تھا۔ 6 ماہ بعد اس کے ورثاء اسے لینے کے لیے آئے تو پیر صاحب نے کہہ دیا کہ اسے جن اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا اپنا ماضی فوت ہو چکا تھا، لیکن دوسروں کی شکل دیکھتے ہی ان کا ماضی سامنے آ جاتا تھا۔ وہ اپنا نام تک بھول چکی تھی، وہ صرف حال میں زندہ تھی۔ حال جو ہر لمحہ بعد ماضی میں بدل جاتا ہے، حال جو ہر لمحہ بعد ماضی میں مبدل ہو جاتا ہے۔ چور اور ڈاکو اسے ولی سمجھ کر اس کی عزت کرتے تھے اور اماں جی کہہ کر
پکارتے تھے۔ وہ ان کی شکلیں جن پر گناہوں کے داغ تھے دیکھ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ پوری دنیا گنہگار ہے اور یہاں کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں۔ اپنے بارے میں وہ نہیں سوچ پائی تھی کہ وہ خود گناہ گار ہے یا نہیں۔ ایک دن اسے چوروں کی پناہ گاہ میں دیکھنے کو آئینہ ملا تو اس نے اپنی شکل دیکھتے ہی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی، دور ہو مجھ سے کم بخت، تو وہی ہے نا جس کا خاوند اسے منحوس قرار دیتے ہوئے بلا وجہ مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ اس نے آئینہ کو دیوار پر دے مارا اور پھر وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہوئے دور پہاڑوں میں روپوش ہو گئی۔ ایک پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ 40 فٹ کی بلندی سے لڑکتی ہوئی نیچے ایک چشمے کے کنارے جا گری۔ ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک فقیر کی کٹیا میں پایا۔ اسے بیدار ہوتے دیکھ کر فقیر نے اسے ایک پیالہ میں دودھ پیش کیا۔ اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں اور یہاں کس طرح پہنچی؟ فقیر نے بتایا کہ میں نے تجھے چشمے کے کنارے بے ہوش پڑے پایا، تیرے سر سے خون بہہ رہا تھا، میں تجھے اپنی کٹیا میں اٹھا لایا اور تیری مرہم پٹی کی، شکر ہے کہ تو ہوش میں آ گئی۔ اب وہ چھٹی حس یا تیسری آنکھ کی بیداری کا دورانیہ بھول چکی تھی اور اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شام کے وقت اس کے خامد نے اسے پھونکڑی ماری تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ ہسپتال، نرس، ڈاکٹر، پیر صاحب، چوروں کے بارے میں بھی اسے کوئی خبر نہ تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ 2 سال کا عرصہ بے خبری میں گزرا عرصہ اس کی زندگی میں آیا ہی نہ تھا، اور اس کے اپنے خامد کے ہاتھوں پٹنے کا واقعہ گزشتہ شب ہی وقوع پذیر ہوا تھا۔ وہ 4-5 دن فقیر کی کٹیا میں پڑی سوچتی رہی کہ واپس جائے یا یہیں اس فقیر کے پاس رہ کر بقیہ جیون کے دن پورے کرے۔ وہ اپنے سخت مزاج خامد کی سختیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی سوچتی کہ وہ اس کی منکوحہ بیوی ہے، اس سے طلاق لیے بغیر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، ورنہ وہ اس فقیر سے ہی نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیتی۔ اس نے فقیر سے مشورہ طلب کیا تو فقیر نے جواب دیا، تو اپنے خامد کی منکوحہ ہے، تندرست ہونے کے بعد اس کے پاس چلی جانا۔ اس نے فقیر کو بتایا کہ اس کا خامد انتہائی سخت مزاج اور بد زبان ہے، بلا وجہ پیٹتا رہتا ہے۔ اس کا ایک عورت سے یارانہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس کے راستے سے ہٹ جاؤں تو وہ اس سے شادی کر لے، تو پھر اس سے طلاق حاصل کر کے تم بھی دوسرا نکاح کر لو۔ فقیر نے کہا، طلاق لینے کے لیے مجھے اپنے خامد کے گاؤں جانا پڑے گا جو یہاں سے 7 کلومیٹر دور ہے، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے وہ طلاق دینے پر رضامند نہ ہو۔ اس نے دلیل پیش کی۔ فقیر نے کہا، تندرست ہونے تک ایسی باتیں سوچنا بند کرو، خوش باش رہو، تمہارے سر کا زخم 2-4 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ فقیر کی کٹیا ایک پہاڑ پر واقع تھی، اس کی دیواریں پتھر کی تھیں اور اوپر گھاس پھوس کی چھت۔ کٹیا کے سامنے قریباً 10 فٹ جگہ ہموار تھی جو صحن کا کام دیتی تھی۔ اس نے دودھ کے لیے ایک بکری پال رکھی تھی۔ کٹیا میں رکھے ایک مٹکے میں آٹا اور ادھر ادھر بکھری پڑی چیزوں میں کھانے پکانے کا سامان بھی موجود تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ تندرست ہونے کے بعد اب وہ اپنے اور فقیر کے لیے کھانا پکانے کے قابل ہو چکی تھی۔ فقیر چاند طلوع ہوتے ہی آلتی پالتی
مار کر بیٹھ جاتا اور چاند پر نظریں جمائے پہروں بے ساکت و سامت بیٹھا رہتا۔ صبح سے چاند کے طلوع ہونے تک وہ دھوب یا مونج کی رسیاں بٹتا رہتا، جو 15 دن کے بعد شہر میں جا کر بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں لے آتا۔ ایک دن اس نے فقیر سے پوچھا، یہ کون سا عمل ہے؟ یہ عبادت کا کوئی طریقہ ہے یا کوئی چلہ؟ فقیر نے کہا، خدا کو ڈھونڈنے اور پانے کے لیے خود کو ڈھونڈنا اور پانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ارادہ، ول پاور کی مضبوطی لازم ہے۔ میں اپنے ارادہ کو اپنی توجہ سے مضبوط کرنے کے لیے ریاضت کرتا رہتا ہوں۔ چاند پر نظریں جمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آنکھ جھپکے بغیر کسی بھی چیز کو بغور دیکھ سکوں اور مجھے اپنی نظروں پر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ چاند پر نظریں جمائے رکھنے کے دوران میں اپنے تخیل سے حسب مرضی مناظر تخلیق کرتا رہتا ہوں اور اپنے مفروضات کو واقعات کی صورت میں ایسے دیکھتا رہتا ہوں جیسے میرے سامنے واقعہ سے متعلقہ کردار سٹیج پر ایکٹنگ کر رہے ہوں، یا جیسے کوئی فلمی سین پردہ سیمی پر نظر آ رہا ہو۔ اس عمل سے میں اپنے تخلیق کردہ افسانوں، تصورات، خیالات اور مفروضات کو اسی صورت ملاحظہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہوں۔ اسی دوران میں دنیا و مافیا سے دوچار ہو جاتا ہوں اور ٹکٹکی کے دوران خالی الذہن ہو جاتا ہوں۔ صرف آنکھیں دیکھتی ہیں اور ذہن میں کوئی سوچ نہیں دار آتی۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ فقیر نے جواب دیا، اس عمل کو آپ استغراق کہہ لیں، مراقبہ کا نام دے لیں، مسمرزم کے نام سے موسوم کریں، یا ہپناٹزم کا نام دے لیں۔ ٹیلی پیتھی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تمام علوم اگرچہ علیحدہ علیحدہ ناموں سے موسوم ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی بنیاد پر قائم ہیں، جسے قوت ارادی ول پاور کہتے ہیں۔ مسمرزم نظری قوت ہے، ہپناٹزم زبان کے ذریعے اثر اندازی کا نام ہے، اور ٹیلی پیتھی شعوری اور لاشعوری طاقت ہے۔ کیا ان علوم کا روحانیت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس نے پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے اس کا سوال رد کر دیا۔ روحانیت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے کہا، روحانیت یعنی روح کا علم، روح سے متعلقہ باتیں، وہ باتیں جو کسی سائنسی کلیہ، اصول یا تجربہ و مشاہدہ سے ثابت نہ کی جا سکے۔ روحیت جو ایک نفسیاتی اور ذہنی کیفیت ہے جو ذہن کو عام سطح سے بلند کر کے پر اسرار قوتوں کی حامل بنا دیتی ہے۔ مابعد طبیات جس کی تشریح سے سائنسی علوم قاصر ہیں، نفس شناسی، معرفت نفس، علم النفس، تصوف، درویشی، خالق و مخلوق کے مابین پائے جانے والے رشتہ کو محسوس کرنے کا شعور، قلبی دنیا کے محسوسات۔ بس 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 بس۔ فقیر اسے بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی کافی تعلیم یافتہ ہے اور ان علوم سے گہرا شغف رکھتی ہے۔ اس نے روحانیت کی لگی بھدی تعریف نہیں کی تھی، بلکہ ان باتوں کی نشاندہی کر دی جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ فقیر نے اس کی ذہانت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تم نے نفسیات ضرور پڑھی ہوگی۔ جی ہاں، میں ایم اے نفسیات کی ڈگری ہولڈر ہوں۔ عام طور پر نفس شناسی کا تعلق روحانیت سے قائم کیا جاتا ہے، اس لیے میں روحانیت سے بھی شغف رکھتی ہوں۔ میں نے مسمرزم، ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے متعلقہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن عملی طور پر تربیت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔
اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مذہب سے دلچسپی رکھنے والے صوفیاء روحانیت کو خالق و مخلوق یعنی خدا اور بندہ ہی تک محدود رکھتے ہیں اور نفس کی شناخت کو خدا کی شناخت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ورد وظائف کرتے اور چلے کاٹتے ہیں، لیکن غیر مسلم لوگ صرف مشقوں ہی پر زور دیتے ہیں۔ ورد وظائف کے پیچھے ایک عقیدہ کار فرما ہوتا ہے، اس لیے بہت جلد کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ عقیدہ بذات خود قوت ارادی ہے۔ یاد رہے کہ ایک مسلم کی قوت ارادی مذہب کی تابع ہوتی ہے، جبکہ غیر مسلم کی قوت ارادی میں مذہب اور اخلاقیات کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ مسلم صوفیاء ہر کام میں گناہ و ثواب کو ملحوظ رکھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم عامل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ فقیر اس کی باتیں نہایت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اتنے میں کھانا پکانے کا وقت ہو گیا اور وہ کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے محسوس کیا کہ انہیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا چاہیے۔ اس نے فقیر سے کہا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ فقیر نے بتایا کہ وہ سادات گھرانے کا چشم و چراغ ہے اور اس کے والدین ضلع قصور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا والد اس کے دادا کی مرکز کا گدی نشین تھا۔ ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے کچھ عرصہ وہیں ملازمت کی اور پھر پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں بطور پروفیسر فلسفہ تعلیم دیتا رہا۔ اس نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے سیلانی زندگی اختیار کر لی اور مختلف درباروں، مقبروں، آستانوں اور پیر و فقیروں کے طرز عمل کا مطالعہ کرنے کے بعد عرصہ 3 ماہ سے اس پہاڑی مقام پر مقیم ہے۔